اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ کل کے سبق میں یہ بات گزری کہ عورتیں جن کے متعلق بتا دیا گیا ان کو میراث میں حق نہیں دیا جاتا تھا، اور لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جو جنگیں لڑے میراث کا حقدار وہ ہیں، چھوٹے بچے اور عورتیں یہ لڑ نہیں سکتی، لہٰذا ان کو میراث میں حق بھی نہیں ملے گا۔ بس لڑنے اور جھگڑنے اسی میں پڑے ہوئے تھے یہ لوگ۔ اگر کسی کی گھر والی حاملہ ہوتی اور اس کے انتقال کا وقت آتا تو وہ وصیت کرتا، میرے بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد اس سے کہہ دینا کہ تمہارے باپ کے فلاں فلاں دشمن ہیں اور ان سے انتقام لینا ہے۔ اس طرح لڑائیوں کے اندر وہ لوگ پڑے ہوئے تھے، تو میراث کا حقدار جو ہے وہ عورت اور بچے قرار نہیں پاتے تھے ان کے نزدیک، جیسے آج بھی یہ ظلم ہو رہا ہے۔ بہرحال عورتوں کو زیادہ سے زیادہ کسی نے گائیں دے دی، کسی نے اونٹ دے دیا، کسی نے بکری دے دی، اسی پر گزر بسر ہوتا رہتا، اور جو جائیداد میں حق تھا اس سے محروم رکھتے تھے۔ پھر ان کے پاس ڈھیر سارا مال جمع ہو جاتا، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا اور یہ عورت خوبصورت ہوتی تو دیور وغیرہ زبردستی اس کے ساتھ شادی کرتا تاکہ یہ مال کہیں اور نہ لے جائے، یہ ہمارے پاس رہے۔ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، یہ تفصیل کل گزر گئی۔ ابھی ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس بات کو ذکر کرتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے عورت کو بدلنے کا دوسری عورت کی جگہ، یعنی یہ عورت جو ہے یہ اچھی نہیں لگتی اور اب تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، تو اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہے تو انصاف شرط ہے، یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من کان لہ امرأتان فلم یعدل بینہما ولم یسوی بینہما جاء یوم القیامت احدی شقیہ مائل، کسی کی دو بیویاں ہیں اور وہ ان کے درمیان برابری اور انصاف نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ ایک حصہ جو ہے وہ مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہوگا، لوگ اس حصے سے پہچان لیں گے کہ اس کا جھکاؤ ایک کی طرف تھا اور دوسرے کی طرف نہیں تھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مجدد الملت رحمۃ اللہ علیہ، اس کی دو شادیاں تھیں، بہت زیادہ انصاف سے کام لیا کرتے تھے۔ ترازو جو ہے انہوں نے ان کے لیے رکھا کہ دونوں بیویوں کے درمیان چیزوں کو تقسیم کیا جائے۔ ایک دفعہ کسی مرید نے 2 تربوز لائے، تولے گئے تو دونوں ہم وزن تھے، اس نے کہا دونوں ہم وزن ہیں، ہم نے تول لیے ہیں۔ ہم وزن تو ہے لیکن تربوز میٹھا بھی ہوتا ہے اور پھیکا بھی ہوتا ہے، کسی کے گھر پھیکا چلا گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس پر مجھے پکڑیں گے۔ جو لوگ اس قدر انصاف کر سکتے ہیں ان کو اجازت ہے وہ دوسری شادی کر لیں، جو نہیں کر سکتے ان کو اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم واجب نہیں تھی، لیکن آپ خود سے کرتے تھے اور تقسیم فرما کر یہ کہا کرتے تھے ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ یہ تقسیم جو میرے قدرت میں ہے وہ تو میں نے کر لیا ہے، لیکن میرا مواخذہ اس میں نہ فرما جس کے آپ مالک ہیں اور میں مالک نہیں ہوں۔ یعنی
جو میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں، محبت میرے اختیار میں نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت زیادہ تھی، لیکن انصاف سب کے درمیان کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم نے دوسری شادی کرنی ہے، اب بسا اوقات لوگوں کے پاس مال نہیں ہوتا تو وہ پہلے بیوی کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ان کے اوپر تہمتیں لگا لیتے ہیں، کبھی اس کے علاوہ مختلف الزامات ان کے سر دھر دیتے ہیں تنگ کرتے ہوئے، کہ کسی طریقے سے یہ تنگ ہو کر خلا کا مطالبہ کرے اور ان سے مہر اور پیسے لے لیے جائیں تاکہ اس پیسوں کے بلبوتے پر دوسری شادی کی جا سکے۔ تو کہا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ارادہ کر چکے ہو بدلے میں لینے کے کسی عورت کو دوسری عورت کی جگہ، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیر سارا مال دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس مال میں سے کچھ بھی مت لو۔ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تہمتیں لگان، تو فلاں کے ساتھ کیوں کھڑی تھی، بیچاری کہاں کھڑی تھی، اس طرح کیوں کیا، اس راستے سے کیوں گزری، اس سے کیوں نہیں گزری، آٹا گوندتے ہوئے ہل کیوں رہی تھی، یہ سارے الزامات ہیں تنگ کرنے کے۔ راستہ تنگ کر دو بس، یہ بیچاری بھی کہے گی روز کے چک چک سے تنگ آ کر کہ بس مجھے کھلا دو، چھوڑ دو، اور اس کے عوض میں ان سے مال لے لیا جائے، اور اس کے بدلے میں دوسری شادی جو ہے اس میں وہ مال کارآمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم نے ڈھیر سارا مال دے دیا ہے ان میں سے کچھ بھی مت لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، آیا تم ان سے مال لیتے ہو ان کے اوپر تہمت لگاتے ہوئے، وَإِثْمًا مُبِينًا، یا اس کے علاوہ کوئی اور صریح گناہ کی شکل میں، یا تہمت لگایا یا کوئی اور صریح گناہ کا طریقہ اختیار کر کے ان سے تم مال لے رہے ہو، یہ طریقہ غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ زیادہ مہر باندھنا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی اچھا کام ہوتا تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیوں کے لیے زیادہ مہر ہوتا۔ ان کا مہر تو 500 درہم سے زیادہ نہیں تھا، بس 500 درہم ہی تھے، تو یہ کوئی اچھا کام نہیں۔ اس مجلس کے اندر ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا، کہنے لگی مہلا یا عمر، مہلا یا عمر، عمر ٹھہر جا، آپ کی تقریر ہم نے سن لی، لیکن یہ بتاؤ کہ ہم آپ کی بات مانیں یا اللہ تبارک و تعالی کی بات مانیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اماں جی بات جو ہے وہ تو اللہ ہی کی ماننی ہے، جب اللہ کی بات ماننی ہے تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تو یہ فرما رہے ہیں کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، جب تم نے ان میں سے کسی ایک عورت کو ڈھیر سارا مال دے دیا ہے تو ان میں سے کچھ بھی مت لو۔ تو خدا تو ہمیں ڈھیر سارا مال دلوا رہا ہے، اور آپ ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مہر زیادہ جو ہے وہ نہ باندھے اور کم سے کم دیا جائے، تو آپ کی بات مانے یا اللہ تعالیٰ کی بات مانے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ امت کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتی جس میں بوڑھی عورتوں کو بھی اپنے دین کے مسائل یاد ہوں، اپنے دین کے مسائل یاد ہو۔ اس عورت کو دیکھو مسئلہ یاد ہے۔ تو مہر کے اندر یہ بات اس کے اوپر لوگ اڑ جاتے ہیں کہ بس مہر جو ہے وہ کم ہی ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں میں تو مشہور ہے یہ سلسلہ چل رہے، 32 روپے 6 آنے، شریعت میں یہی مہر ہے، 32 روپے 6 آنے کہاں سے آئے یہ؟ اصل میں حقیقت یہ ہے 500 درہم، جس کا میں نے ذکر کیا کہ ازواج مطہرات اور بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے یہی مہر تھا۔ تو انگریز کے دور میں
500 درہم کی جو قیمت بنتی تھی وہ 132 روپے 6 آنے تھے. 100 کا تو بالکل تذکرہ ہی ختم کر دیا لوگوں نے. 32 روپے 6 آنے، وہ 100 کہاں چلے گئے پتہ ہی نہیں چلا. بس لوگوں کے زبان پر چل پڑا اور یہ بات یاد رہی کہ بس 32 روپے 6 آنے جو ہے یہی شرعی مہر ہے، اس سے زیادہ کچھ دینا ہی نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ مرد کے وسعت و طاقت کے اوپر ہے. مالدار ہو اور معاشی طور پر مضبوط ہو تو اس کو چاہیے زیادہ مہر دے، کمزور ہو تو اپنے حساب سے دے. لہٰذا اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جب حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. 12 سال کی عمر تھی اس کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 مہر جو ہے وہ مقرر کی. لوگوں نے کہا اتنا زیادہ مہر؟ کہنے لگے کہ پہلی عورتوں کے لیے کم مہر مقرر کیا اور ان کے لیے زیادہ مہر مقرر کر رہے ہو. کہنے لگے اس وقت مالی پوزیشن مضبوط نہیں تھی، اب مالی پوزیشن مضبوط ہے، میں دے سکتا ہوں، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کو تنگ مت کرو. بہترین راستہ اور ان کے حقوق جو ہے وہ چل رہے ہیں اور بتائے جا رہے ہیں. مال کے لوٹ کسوٹ کے لیے ان کو تم لوگ تنگ کرتے ہو، اس طرح مت کرو. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور کیسے تم ان لوگوں سے لے رہے ہو یہ مال. وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کو پہنچ چکے ہیں. ایک دوسرے سے تم لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا ہے، ہم بستری کر لی، اب مال لے رہے ہو. یہ مال تو اس کے عوض میں تھا نا، جس شرمگاہ سے تم نے فائدہ اٹھایا اس کے عوض میں تم نے ان کو مال دیا ہے، اب کیوں کر اس سے تم لے رہے ہو. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اس عورتوں نے تم سے مضبوط عہد لے لیا ہے ایجاب و قبول کی صورت میں. ہاں تم نے کہہ دیا ہے کہ مجھے قبول ہے، اس سے بڑا اور اس سے مضبوط عہد کیا ہو سکتا ہے. اتنے مضبوط عہد کے بعد پھر تم کون ہوتے ہو ان سے یہ مال وصول کرنے والے. بعض جاہل قسم کے نکاح خواہ ہوتے ہیں، وہ جملہ استفہامیہ کی صورت میں جو ہے لوگوں سے قبولیت لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اتنے مال کے عوض میں آپ کو یہ عورت جو ہے بعوض اتنے مال کے دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں مجھے قبول ہے. اس طرح نہیں کیا جاتا. یہ کہا جائے کہ اس کے اجازت سے میں اس کا وکیل بن کر اس کو آپ کے عقد نکاح میں دے رہا ہوں اور وہ کہے مجھے قبول ہے. تو عقد نکاح جو ہے وہ اس طور اور طریقے پر ہوتا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور تم لوگ نکاح مت کرو ان عورتوں کے ساتھ جس سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہے عورتوں میں سے. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے زمانے جاہلیت میں ہو چکا وہ ہو چکا ہے. اب جب اسلام آ گیا ہے تو نہیں تم قواعد کے پابند ہو، ضوابط کے پابند ہو. باپ کے نکاح میں وہ ہوتا یہ تھا، باپ یا دادا کسی لڑکی سے شادی کر لیتا، وہ تو بوڑھا ہوتا بیچارہ، کچھ عرصے کے بعد مر جاتا، تو بیٹا اس سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کیا کرتا تھا یا اس سوتیلی دادی کے ساتھ نکاح کیا کرتا تھا. اور یا اس طرح ہوتا کہ نانے نے شادی کر لی اور اس کے وفات کے بعد اب نواسا اس کے ساتھ جو ہے شادی کر رہا ہے. تو کہا یہ طریقے جو تمہارے ہیں یہ سارے غلط ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں جو زمانہ جاہلیت میں تھا جس طرح بھی تھا ہو گیا ہے، اب تو اسلام آ چکا ہے. وہ جس احکامات کے تمہیں پابند بنا رہا ہے اس کے پابند ہو کر چلو. انہ کان فاحشۃ ومقتا، یہ جو کام تم کر رہے ہو کہ سوتیلی دادی کے ساتھ یا سوتیلی ماں کے ساتھ یا سوتیلی نانی کے ساتھ تم شادی کر رہے ہو، یہ بے حیائی کی بات ہے. ومقتا،
اور اللہ کی ناراضگی کا باعث اور ذریعہ ہے۔ شرم کی بات نہیں، جس کو دادا نے استعمال کیا، جس سے دادا نے فائدہ اٹھایا، جس سے باپ نے فائدہ اٹھایا، جس سے اب تم اس سے یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ برا راستہ ہے۔ اللہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو بہت قبول فرمائے۔